سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی ابتدا کیسے کی جائے، کون پہل کرے؟ یقیناً ہمیں شکایت ہے، ہمارے سینوں میں درد مند دل ہے، اختلاف کا عذاب ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس مشکل کا علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو کچھ وسائل نظر آتے ہیں جو مسائل کو وسائل میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو موانع کو مواقع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی صفوں میں ملی سطح پر اتحاد و اتفاق کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو تنگ نظری کو چھوڑنا ہوگا، کم ظرفی کو چھوڑنا ہوگا، شخصیت پسندی کو چھوڑنا ہوگا، شخصیت پرستی سے بچنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت واحدہ بتایا، ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ امت واحدہ اس وقت رہ سکتی ہے جب توحید کو اختیار کرے۔ اللہ نے امت واحدہ کا جب تذکرہ کیا تو اتحاد کی بات بتائی، تو توحید کی تینوں قسموں کو اللہ نے بیان فرمایا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ توحید ربوبیت رب میں پائی جاتی ہے۔ لفظ رب ہی اسماء حسنہ اور صفات علیاء پر دلالت کرتا ہے۔ فاعبدون، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، توحید الوہیت کا یہ پیغام ہے۔ لہذا عقائد اور ایمانیات کو درست کرنا ہوگا، عقائد اور ایمانیات کا سبق پڑھنا ہوگا اہل ایمان کو۔ اسی لیے اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ عقائد و ایمانیات کو فراموش کر کے اگر کوئی اپنی پسندیدہ شخصیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے لٹریچر کو عام کرتا ہے، اس کی تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اتحاد کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کی۔ امت واحدہ کو اللہ کی توحید اختیار کرنی پڑے گی اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم توحید کے داعی اور شیدائی ہیں، توحید کے علمبردار اور دعوے دار ہیں، لیکن توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ توحید کی دنیاوی اور اخروی افادیت کیا ہے؟ عقائد و ایمانیات کو دین اسلام نے کیوں اہمیت دی؟ ان تمام امور سے ہم ناواقف رہتے ہیں۔ کیسے ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا؟ ممکن ہے اپنے آپ کو ہم تسلی دے لیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، توحید ہمارے پاس ہے، مان لیں، تسلی دے لیں کہ ہم پکے موحد ہیں، اعلیٰ درجے کے موحد ہیں۔ اگر ہم مان بھی لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ موحد ہیں، آپ کی جماعت توحید کی جماعت ہے، پھر آپ کے درمیان کیوں اختلاف پایا جاتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پہلا نسخہ آپ نے یہ تجویز کیا کہ امت کی صفوں میں اتحاد لانے کے لیے توحید ضروری ہے، آپ کے پاس توحید ہے اور پھر آپ کے پاس اختلاف کیوں؟ یہی انداز اور یہی الفاظ اللہ نے اختیار کیے جہاں اللہ نے توحید کی بات بتائی، ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہی انداز اللہ نے اختیار فرمایا، وان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ اہل توحید کی صفوں میں اللہ کا تقوی نظر نہیں آتا، ہم تقوی شعار نہیں، پرہیزگار نہیں، ابن الوقت بن چکے ہیں، مصلحت پسند بن چکے ہیں،
اپنے اپنے مفادات کے پیچھے پڑے ہیں، مال کے پیچھے پڑے ہیں، عہدے اور منصبوں کے پیچھے پڑے ہیں، ہم نے اخلاق کا سبق نہیں پڑھا، ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان نہیں بنے۔ لہٰذا توحید اگر ہے پھر بھی اختلاف پایا جاتا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم توحید پر بولنے لگے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر ابھارنے لگے، یقین جانے یہ موضوعات ایک مستقل موضوعات ہو جائیں گے۔ عمومی طور پر توحید کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد ضروری ہے کہ عمومی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نزاعات اور خصومات میں نہ پڑیں، اختلافات میں نہ پڑیں۔ اس کا ظاہری اور دنیاوی پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاؤ گے، دشمنان اسلام کے بالمقابل ناکام ہو جاؤ گے، ہر طرح کی ناکامی تمہارے مقدر ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمان کے لیے عزت تھی، قوت تھی، غلبہ تھا، لیکن جہاں اختلافات آنے لگے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کے ساتھ وابستگی، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق بہت ضروری ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، قرآن سے جب وابستگی ہوگی تو عروج بلکہ ترقی کی ایک معراج اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ قرآن سے جب غفلت برتی جائے گی تو ایسے ہی آزمائشیں آئیں گی، قعر مذلت میں ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اہل علم نے تجزیہ کیا اختلافات کیوں ہوتے ہیں۔ بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب یہ بات منسوب کی جاتی ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع، جو طالب علم کے آداب پر ایک محیط اور مشتمل وسیع ترین کتاب ہے، اس کتاب میں کہا، بڑے پتے کی بات بتائی، لو سکت من لا يعلم سقط الاختلاف، جو افراد لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، موضوع سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، کوئی علم ان کے پاس نہیں رہتا، لیکن پردے کے ستارے بنتے ہیں، اسکرین کے اسٹار بنتے ہیں، بڑا شوق رہتا ہے کہ ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ تعلیق چڑھائے، انفرادیت لے کر آئے، وقت کے ایک بڑے مجتہد بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آئینہ دکھائیں اور اپنے آپ کو دائرے میں رکھیں، اپنی اوقات میں رکھیں، سکوت اختیار کریں، یقین جانیں قل الاختلاف یا سقط الاختلاف، اختلاف کم ہو جائے گا یا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ان امور کی جانب ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق کے لیے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ شیخ واجد حسن مدنی حفظہ اللہ نے بہت سارے پہلوؤں کو اپنے خطاب میں اجاگر کیا۔ اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور ضبط کا معاملہ کریں، قوت برداشت ہم اپنے اندر رکھیں۔ جس آدمی کے اندر قوت برداشت نہیں، امت اور ملت تو یہ بہت بڑے موضوعات ہیں، الفاظ ہیں، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، دائرہ ہے، وہ اپنی نجی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وہ مومن جو ملنسار ہے، مل جل کر رہنے کی وجہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن صبر و ضبط سے کام لیتا ہے، قوت برداشت اپنے پاس رکھتا ہے، وہ مومن اس مومن کی بنسبت بہت بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور نہ ہی تکالیف کا سامنا کرتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا۔ اختلافات کی یہ بہت اہم وجوہات ہیں۔ لوگ کٹ کر رہتے ہیں، اپنی کائنات خود بسانا چاہتے ہیں، معاشرے سے الگ رہتے ہیں، جماعتوں سے الگ رہتے ہیں، مساجد سے الگ رہتے ہیں، خاندان سے الگ رہتے ہیں۔ انسان انسیت کا طلبگار ہوتا ہے، محبت کا محتاج ہوتا ہے۔ محبت و الفت انسان کو چاہیے، فرقت نہیں چاہیے۔ اتحاد و اتفاق انسان کو چاہیے، اجتماعیت انسان کو چاہیے۔ لا تقاطعوا، آپس میں کٹ کٹ کر مت رہو۔ ولا تدابروا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سامنا کرو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر ملنا بھی ایک نیکی ہے، لیکن پیٹھ پھیر کر مت چلے جاؤ۔ اگر اللہ نے کسی بھائی کو کوئی نعمت دی تو برکت کی دعا کرنا، اس کے خاتمے کی تمنا نہ کرنا، حاسدانہ کردار ادا نہ کرنا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہنا۔ یلتقیان، کتنے ایسے موقع آتے ہیں معاشرے میں، خاندان میں، مساجد میں، کینہ کپٹ رہنے کے باوجود، اختلافات رہنے کے باوجود اللہ ماحول فراہم کرتا ہے کہ دونوں آپس میں مل جائیں، آمنا سامنا کر لیں۔ یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی منہ موڑ لیتا ہے، وہ بھی پیٹھ پھیر لیتا ہے، دونوں اپنے راستے تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن وخیرہم، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو اپنی انا کو فنا کرے، جسے یہ وہم نہ ہو کہ وہ اہم ہے۔ وخیرہم، شریعت کی نظر میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ والذی یبدأ بالسلام یسبق الی الجنہ، یقین جانے جو تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، جنت میں اس کے بالمقابل وہ پہلے داخل ہوگا۔ جنت کے لیے اس کی ضمانت ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے اور سبقت کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو، جان اور مال کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام کیا اور کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، حقارت آمیز لہجے میں گفتگو کرتا ہے یا سلوک اختیار کرتا ہے تو وہ آدمی بدترین ہے، اس کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اتحاد و اتفاق کے لیے، صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے نبوی مثالوں پر غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ صرف خابیوں پر، کمزوریوں پر نظر نہیں رکھتا بلکہ خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ آئینہ منصفانہ تجزیہ کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ جتنی خوبی ہو، جتنی خامی ہو بتاتا ہے، اور آئینہ صاحب معاملہ کو اس کی خامی بتاتا ہے، اس کے غیاب میں، اس کے پیچھے تذکرہ نہیں کرتا کسی اور کے سامنے۔ مومن کو آئینہ بننے کی ضرورت ہے۔
حقیقت پسند بننے کی ضرورت ہے، منصفانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر روایات میں بارہا ایک ہی سبق دیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے تقاضے مختلف روایات میں الگ الگ بیان کیے۔ یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، کہ مومن مومن کی جانب سے دفاع کرتا ہے، اس کے غیاب میں اس کے سامان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، مومن نگہبان ثابت ہوتا ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے۔ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، بنیاد کی حیثیت ہے، دیوار کی حیثیت ہے، بنیان مرصوص، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی حیثیت ہے۔ اہل ایمان کی صفوں میں اس نوعیت کا اتحاد پایا جانا چاہیے۔ یشد بعضہ بعضا، ایک مومن کو دوسرے مومن سے ہمت ملنی چاہیے، طاقت ملنی چاہیے۔ لیکن آج ایک مومن دوسرے مومن کو کمزور کرنے کے درپے ہے۔ کیسے اس کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، معاشرتی طور پر کمزور کیا جائے، مالی طور پر کمزور کیا جائے۔ مومن مومن کو کمزور کرنے کے درپے ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویت کی بات بتائی۔ قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بھائی کی نظر سے دیکھیں، مشفقانہ نظر سے دیکھیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مرد ہو یا عورتیں، اہل ایمان آپس میں جہاں بھائی ہیں وہیں جگری دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عمومی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ان ذرائع سے وہ رب کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ لہذا مومن کو ہمیشہ اپنے مومن بھائی کو اس نظر سے اور اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ غیاب میں دعا کرنی چاہیے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جب مومن کو مومن کا بھائی بتایا گیا تو کچھ کام خاص طور پر بیان کیے گئے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اگر کوئی کسی مومن سے دنیا کی قابل برداشت مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے درد مند مومن سے قیامت کی ناقابل برداشت تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال ایک جسم کی مانند بتائی ہے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس کی تکلیف، اس کی حرارت جسم کے بقیہ اعضاء میں محسوس کی جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، پردہ پوشی سے کام لینا چاہیے، اللہ کی خاطر محبت کرنی چاہیے۔ جب ہم یہ اخلاق و اقدار پیدا کریں گے، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان ساری کوششوں اور کاوشوں کو خالصتاً لوجہ اللہ بنائیں، ذخیرہ آخرت بنائیں۔ وجزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔